گہرے جنگل نے انم کو اپنے اندر سمیٹ لیا تھا، وہ چھوٹی سی لڑکی جس کی آنکھیں ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف دوڑ رہی تھیں۔ گھنے درختوں کی چھاؤں میں وہ ایک کھلی جگہ پر کھڑی تھی، جہاں ہلکی سی روشنی پتے کی درزوں سے زمین پر پڑ رہی تھی، جیسے نرم چمک کے دھبے بن گئے ہوں۔ انم کے دل میں بے چینی بڑھ رہی تھی، اور وہ ہلکی سی روشنی پتے کی درزوں سے زمین پر پڑ رہی تھی، جیسے نرم چمک کے دھبے بن گئے ہوں۔ گرد وہ نواح میں نظر ڈال رہی تھی کہ کہاں سے نکلے۔ جنگل کی سرسراہٹ اور درختوں کا جال اسے اور بھی چھوٹا محسوس ہونے لگے۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ زمین پر سرکنے لگے، اور اس کے ذہن میں بے شمار راستوں کے خیالات گونجنے لگے، جن میں سے ہر ایک مختلف سمت کو اشارہ کرتا تھا۔ اسی دوران اچانک ایک نرم آواز آئی، جیسے درختوں کی خاموشی کو کسی نے توڑا ہو۔ سایوں سے ایک عظیم جانور نکلا، ہاتھی کا بڑا سا بدن جس کے دانت بادشاہی کی طرح مڑے ہوئے تھے، اور آنکھوں میں ایک نرم، عقلمند چمک تھی۔ ہاتھی نے قدموں کی دھیمی آواز کے ساتھ انعام کے قریب آنا شروع کیا۔ اس کا وجود انعام کو سکون دینے والا تھا، جیسے کسی نے اس کا خوف دور کر دیا ہو۔ انعام نے احتیاط سے قدم بڑھایا، اور ہاتھی نے رکھ کر اسے محبت بھری نظر سے دیکھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے۔ ہاتھی نے سر ہلا کر انعام کو اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا، اور انعام نے اس کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ ہاتھی کے ساتھ چل رہی تھی، اس کا خوف کم ہوتا گیا، اور جنگل کی خوبصورتی میں رنگ بھرنے لگے۔ درختوں کی ہلچل اور ہوا کے جھونکے کے ساتھ جنگل اب ایک نیا رنگ اختیار کر چکا تھا، ایک خوبصورت اور پرامن جگہ۔ آخرکار ہاتھی نے ایک نرم سی آواز میں بگل کی اور انعام کو کھلے میدان میں پہنچا دیا، جو وہ پہچانتی تھی۔ اس نے ہاتھی کا شکریہ ادا کرنا چاہا، مگر وہ واپس جنگل میں غائب ہو چکا تھا، جیسے اس کا کام مکمل ہو چکا ہو۔ انعام کے دل میں ہاتھی کی یاد باقی رہ گئی، اور وہ اپنے گھر کی جانب چل دی۔ اس کے دل میں جنگل کی جادوئی کہانی اور اپنے خاموش رہنما کی محبت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی تھی۔